یہ جو 27ویں ترمیم انہوں نے کی ہے، اس میں بہت ساری جو ہے نا سوال کھڑے ہوتے ہیں ہماری اسلام کے مطابق. ہمارا جو مذہب ہے اسلام، دین اسلام ہے، اس میں بہت سارے سوال اس ترمیم میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو استثنا ہے یا جو ہم کہیں کوئی سوال جواب جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، باقی ہر کسی کو سوال بھی ہوگا اور اس کو جواب بھی دینا ہوگا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی استثنا نہیں دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک فرد واحد یا دو فرد واحد، صدر صاحب ہو گئے یا چیف صاحب، ان کو اس طرح کا ایک قانون میں آئین کر دیا جس میں ان کو کوئی سوال جواب نہیں ہے یا کسی کے جواب دے نہیں ہے، نہ ان پہ کوئی جو مرضی ہے جرم کرتے رہے. انہوں نے کیا جرم آگے کرنے جس پہ ان کو اس طرح کی استثنا چاہیے کہ انہوں نے پوری ترمیم ہی تبدیل کر دی، پورے ہمارے ملک کا آئین تبدیل کر دیا، پورا اسلام دین اسلام کے ہی منفی چلے گئے، خلاف چلے گئے، ہمارے دین کے خلاف چلے گئے. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے ساتھ والے قیدی کو کہہ دیا کہ میری بات بھی کرنا بادشاہ کے آگے، تو 7-8 سال ان کو جیل زیادہ آ گئی. تو پھر جب پیغمبروں نے بھی جواب دیے اور سوال ان کو کیے گئے، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ جو آئین ایسا بنا دے کہ ان کو سوال ہی کوئی نہ کرے، نہ یہ کسی کے جواب دے، یہ دنیا میں جو مرضی قانون کرے یا جو مرضی کرے اور ہم ان سے سوال اور جواب ہی نہ کرے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں پہنچے جس طرح، تو سلمان فارسی نے ان سے سوال کیا کہ تم عمر یہ جو جوڑا تم نے کرتا پہنا ہوا ہے، جو یمن سے مال غنیمت آئے ہے اور جتنا حصہ ملا ہے، تو تمہارا کرتا نہیں بنتا، تو تم نے یہ کرتا کیسے بنا لیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹا اس کا جواب دے گا. اور انہوں نے کہا کہ میرا بھی حصہ تھا، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ والد صاحب کا، تو میں نے اپنا حصہ والد صاحب کو دے دیا. انہوں نے بھی جواب دیا سلمان فارسی کو، اور انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے اب تم اس قابل ہو، بیٹھو اور ہم تمہاری بات سنیں گے. اسی طرح ایک عورت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر پہ حد لگا دی کہ اس سے زیادہ حق مہر، تھوڑا سی ادھر ہو جا، تھوڑا ادھر جا، بندے پیچھے دے، حق مہر جو ہے اس پہ حد لگا دی کہ اس سے زیادہ حق مہر نہیں ہوگا. تو وہ عورت آئی اور اس نے قرآن کی آیت دی کہ قرآن میں کنتار کا لفظ یوز ہے کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اسلام میں، تو تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کہا کہ آج مجھے ایک عورت نے دین سکھایا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دین سکھایا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر تھا، صحابی میں افضل صحابی تھے، وہ عشر البشرہ میں ہے وہ، لیکن اس عورت پہ کہا کہ تم نے آج مجھے دین سکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مجاہدین جاتے تھے جہاد پر اس زمانے میں، جب ایران، عراق، شام، مصر تک ساری سلطنتیں فتح ہوئی، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جو بھی زمینیں، جو بھی علاقے فتح ہوئے یہ ہمیں مال غنیمت میں بانٹا جائے، جو لوگ جہاد کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج میں نے یہ زمینیں تم میں بانٹی تو یہاں پہ سرداریاں قائم ہو جائیں گی، یہاں پہ بادشاہت قائم ہو جائے گی، زمین ایک کے پاس ہے پھر بیٹے سے پھر بیٹے میں آئے گی، یہ مال غنیمت کا، یہ حکومت کا، یہ پوری قوم کے زمین ہے، یہ ساری قوم میں اس کا جائے گا. تو وہاں بحث شروع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی نے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہم نہیں دے سکتے، یہ ایک پوری قوم کا ہے، لیکن سوال تو اٹھایا انہوں نے، جواب دینے خلیفہ اس ٹائم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جواب دے نہیں ہوں گے؟ یہ ہمارے دین کے مخالف ہے، دین سے غلط فیصلہ ہے یہ کہ کوئی بندہ بھی جواب دے نہیں ہو سکتا. ہر بندہ جواب دے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کسی کے جواب دے نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اس کے غلام ہیں، کیونکہ غلامی سے اللہ تعالیٰ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے. ہر بندہ جواب دے ہے اس دنیا میں. چلے آپ لوگوں نے اگر اس دنیا میں سنت لے لی ہے تو آخرت کی سنت کدھر ہے؟
کوئی آخرت کی بھی سند دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آخرت میں آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا؟ نہیں. کتنی زندگی آپ نے گزارنی ہے؟ 10 سال اور ہوں گے، 20 سال اور ہوں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہے.